إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 اور صحیح بخاری کی ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 6412 پیش کی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کا خطبہ جمعہ جس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جسے ہم وقت کہتے ہیں. وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کی قدر کیسے کریں، اور جو لوگ وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں، حدیث میں کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ انسانوں، تم نے یہ سمجھ کے اپنی زندگی گزار رہے ہو تم کہ ہمیں اللہ نے یوں ہی ضائع اور برباد بنا کے پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے تمہاری تخلیق کا. بے مقصد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. چیونٹی ہو، پہاڑ ہو، چھوٹے چھوٹے ذرات ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ رب العالمین کیسے ضائع اور برباد اور بیکار اور عبث پیدا فرمائے گا. تو اللہ نے سوال پوچھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی اگر یہ سمجھ رہے ہو تو تمہاری بھول ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بیکار میں بے مقصد پیدا کیے گئے ہو
تو یہ تمہاری بھول ہے، اس بھول سے واپس آؤ، اس غفلت کی چادر کو نکالو، جس مقصد کے تحت اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس مقصد کو پہچانو۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ تم اس دنیا کے اندر 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں انجام دے رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، اس وجہ سے سارے حرام کاموں میں مبتلا ہو، گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو۔ اگر یہ سمجھ رہے ہو تو یہ بھی بھول ہے۔ تمہیں اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف ایسا بھی نہیں کہ تم دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے، ضرور لوٹائے جاؤ گے، ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے مقصد حیات کو سمجھو، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے اس کی فکر میں زندگی گزارو۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر پوری انسانیت غبن میں ڈوبی ہوئی، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، انسانوں کا زیادہ تر حصہ، یعنی زیادہ تر لوگ، بہت سارے انسان دو نعمتوں کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، خالی وقت کا ملنا۔ آج جس سے پوچھا جائے طبیعت اور مزاج کے بارے میں کچھ نہ کچھ شکایت کرتا ہے، سب تو ٹھیک ہے لیکن گیسٹرک کی بیماری ہے، سب تو ٹھیک ہے لیکن کڈنی میں اسٹون ہے، سب تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں سر درد کرتا رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا ہے، وہ اپنے صحت کی قدر کرتے ہیں۔ جنہیں صحت دیا ہے وہ اپنے صحت کو مختلف طریقوں سے ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ جنہیں اللہ نے خالی وقت دیا ہے، فرصت کے اوقات ہیں، اس وقت کو وہ ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو نعمتیں ایسی ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، کم معمولی نہیں ہیں، بڑی اہم نعمتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت مندی کا ملنا، تندرستی کا ملنا، اور دوسرا ہے خالی وقت کا مل جانا۔ کچھ دیر اگر آپ کو خالی وقت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر بجا لائیے۔ تو یہ خالی وقت، فارغ وقت ضائع اور برباد انسان کر رہا ہے۔ صحت و تندرستی مل رہی ہے، حرام چیزیں کھا کھا کر کے اپنے صحت کو برباد کر رہا ہے۔ نشہ آور اشیاء، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، شراب، یا اسی طرح سے اس کے علاوہ موجودہ دور میں اور بھی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں، فلیور کی شکل میں ہمارا نوجوان اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ گھر والے پکڑ نہ پائیں۔ نوجوان بچیاں کالجوں میں استعمال کرتی ہیں ان فلیوروں کو، کشیں لیتی ہے، وہ پتہ نہ چلے کہ گھر میں بچی نشہ کر رہی ہے۔ ان کے پرس کبھی آپ نے چیک کیے اپنی بیٹی کے؟ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں بچیوں کا پرس چیک کریں کہ ان کے پرس میں ہے کیا۔ بہت سارے فلیور کی چیزیں ملتی ہیں ان کے پرسوں کے اندر، لہذا اپنی نوجوان بچیوں کو، اپنے نوجوان بچوں پر نظر رکھے اور ان کی تربیت کا مکمل طریقے سے آپ حق ادا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت و تندرستی اور فارغ وقت اکثر لوگ ضائع کر رہے ہیں، اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اس کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے۔ تو مجھے جو بات کرنی ہے وہ وقت پر بات کرنی ہے۔ وقت گھڑی میں، موبائل میں، سب میں ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی غور سے گھڑی کو دیکھیے آپ، جس کے اندر 3 کانٹے ہیں، ان 3 کانٹوں میں ایک کانٹا بالکل سست چلتا ہے، ایک کانٹا اس سے تیز چلتا ہے، اور ایک کانٹا اس سے بھی تیز چلتا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی نگاہ جو سب سے سست کانٹا ہے اس پر ہوتی ہے کہ کتنا بج رہا ہے۔ جو سب سے تیز چل رہا ہے، سیکنڈ والا کانٹا، اس کو ہم معمولی سمجھ کر کے ٹال دیا کرتے ہیں، حالانکہ وہی چلتا ہے تو اس سے منٹ بنتا ہے، اور پھر وہی چلتا ہے تو اس سے سیکنڈ بنتا ہے، اس سے گھنٹہ بنتا ہے۔ تو جو گھنٹے بن رہے ہیں ہم صرف اس پر نظر رکھتے ہیں،
حالانکہ جو بیس ہے اس پر ہماری نگاہ نہیں، اس پر ہونی چاہیے۔ تو ہم انسانوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو چیز اہم ہے اس چیز کو ہم لائٹ لے لیتے ہیں، اور جو چیز غیر اہم ہے اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ اس گھڑی کے اندر تینوں کانٹے بہت اہم ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے اس پر ہماری نگاہ نہیں رکتی۔ ہم سیدھے منٹ والے کو دیکھتے ہیں یا گھنٹے والے کانٹے کو دیکھتے ہیں، سیکنڈ والا کانٹا ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ باریک بنا ہوا ہے، باریک بنا ہوا ہے، وہ رک جائے تو نہ تو منٹ بن سکتا ہے نہ گھنٹے بن سکتے، اور نہ پھر ہمارے دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ ساری چیزیں ہم پتہ لگاتے ہیں اسی سے۔ 24 گھنٹے میں ایک دن ہم بناتے ہیں اور 7 دنوں کا ایک ہفتہ بناتے ہیں، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 30 یا 31 دنوں کا ہم مہینہ بناتے ہیں اور 12 مہینوں کا ہم سال بناتے ہیں۔ تو یہ سب جانچنے کے لیے بیس سے ہمیں نظر رکھنی پڑے، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس میں جو چیز اہم ہے وہ سیکنڈ والا کانٹا بڑا اہم ہے، مگر ہم اسے لائٹ لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، لائٹ لے رہے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے اپنے بندوں کو وقت کی اہمیت کے تعلق سے سمجھایا، اور اس قدر سمجھایا اللہ نے کہ قسم کھا لی ہے اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی۔ اللہ رب العالمین کبھی رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی دن کی قسم کھاتا ہے، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ڈھانپ لے ساری چیزوں کو، اور والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب ساری چیزوں کو روشن کر دے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو رات میں جو چیزیں نہیں دکھنے والی ہوتی ہیں ہم تلاش کے پریشان ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی میں ہمیں وہ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے دن کے بعض ساعتوں، بعض گھڑیوں کی قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی نماز کی بھی اہمیت ہے اور فجر کے وقت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر، اور عصر کی قسم کھا کے تو اللہ رب العالمین نے حیران کر دیا ہے، کیونکہ بعض مفسرین نے عصر سے صرف عصر کا وقت مراد نہیں لیا ہے بلکہ اس سے پورا زمانہ مراد لیا ہے۔ انسان کی عمر ایک زمانہ ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ سال ایک زمانہ ہے، پورے سال کی سمجھو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا پوری انسانیت خسارے میں سوائے 4 لوگوں کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ حق بات پر ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی حق بات کی طرف بلانے والے ہیں، اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ پوری انسانیت خسارے میں، اس میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، منافق بھی ہے، اور مسلمان، موحدین، مشرک سب اس کے اندر داخل ہیں، سوائے 4 لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں، جو حق بات کی تلقین کرنے والے ہوں، جو صبر کا دامن تھامنے والے ہوں، ان کے علاوہ سب خسارے میں۔ گویا اگر ہم اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں، ایمان کے ذریعے اپنے دل کو تر و تازہ رکھیں، اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے وقت کو گزاریں، نیک بات کی لوگوں کو دعوت دیں، کوئی بھی مشکل زندگی میں آئے تو اس پر صبر کریں، تب ہمارا وقت صحیح گزر رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے علاوہ کام انجام دیا تو سمجھیے کہ ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کی آخری تاریخوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوگا۔ گویا اس طرح سے ہم نے 1447 ہجری کا سال ذی الحجہ کے مہینے کے اختتام پر ختم کر دیا ہے۔
ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا ہے، ہم محاسبہ کریں کہ اس سال میں ہم نے کس طرح کے اعمال انجام دیے ہیں۔ کیا ہم عمل صالح کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم حق بات کی لوگوں کو تلقین کرنے والے ہیں؟ مصائب و مشکلات پر ہم صبر کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے، سال پر سال چلے جا رہے ہیں، ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ الصحت والفراغ والے ضمن میں ہم داخل ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں فارغ وقت دیا ہے، مگر اس فارغ وقت میں ہم نے نیک اور صالح اعمال انجام نہیں دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے قسم کھا کر کے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو دن ہے، رات ہے، دن کی گھڑیاں ہیں، رات کی گھڑیاں ہیں، یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے، بہت اہم ہے۔ اور رات کا آخری پہر بڑا اہم پہر ہوتا ہے، وہ خود اللہ رب العالمین اس پہر کی قدر کرتے ہوئے آخری آسمان پر آ جاتا ہے اور بندوں کو آواز دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کر لوں، ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا فرما دوں۔ آخری وقت میں نہ دن کے کسی حصے میں آتا ہے اور آخری پہر سے پہلے اللہ رب العالمین رات کے کسی حصے میں نہیں آتا ہے۔ فجر کے وقت سے پہلے یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے جس میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں پروردگار آخری آسمان پر آ کر کے اپنے رحم و کرم کی بارش نازل کرتے ہوئے بندوں کو خود آواز دیتا ہے۔ تو یہ رات کی گھڑی کتنی اہم گھڑی ہے، مگر ایسے وقت میں مسلمان سوتا ہے، غفلت کی نیند لیتا ہے، جس وقت میں اسے جاگنا چاہیے اس وقت میں وہ سو رہا ہے، اور جس وقت میں اسے سونا چاہیے اس وقت میں وہ جاگ رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ آج کا نوجوان ہی نہیں، بوڑھا، مرد، عورت، سب رات کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے حصے میں یا اس کے بعد والے حصے میں بھی اکثر لوگ جاگتے ملتے ہیں، اکثر لوگ جاگتے ملتے ہیں، اور جگانے کا ذریعہ یہ ڈبہ، جگانے کا ذریعہ یہ دجال ہے، جگانے کا ذریعہ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والا یہ باکس ہے خالی، اس کو لے کر کے ہر کوئی جاگ رہا ہے، نہ اسے پتا ہے کہ ہماری بیوی کہاں سوئی ہے، نہ اسے پتا ہمارے بچے کس حالت میں ہیں۔ پہلے رات میں نیند کھلتی تھی، باپ اٹھے یا ماں اٹھے تو بچوں پر لحاف ڈال دے، چادر اڑا دے، بچے ٹھنڈی سے ککڑے ہوئے کنارے پڑے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں، فین 5 نمبر پر چل رہا ہے مگر ماں وہی بازو میں بیٹھے موبائل میں مست ہے، اسے پتا نہیں کہ میرے بچے کو ٹھنڈی لگ رہی ہے یا اسے گرمی لگ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کو، وہ اپنے پروگرام میں مست ہے۔ تو اس طرح سے رات کے شروع کے حصوں میں لوگ جاگ کر کے اپنی نیند خراب کر کے اپنے صحت کو خراب کر رہے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے اور طبی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد فضول گفتگو مت کرو، سو جاؤ خاموشی کے ساتھ، فضول چیزوں میں، لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کرو، یہ شرعی حکم ہے۔ مگر کیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ہماری راتیں اس حدیث کے مطابق گزر رہی ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد تو ہمارے اصل پروگرام شروع ہوتے ہیں، کہیں ساس بہو کا پروگرام ہے، کہیں کوئی سیریل ڈرامہ ہے، دیکھو گھر کے پورے افراد جاگ رہے ہیں ٹی وی کو پکڑ کر کے، کچھ نوجوان بچے بیٹھ کر کے موبائل میں میچ دیکھتے ہیں، گھر کے سارے بھائی باپ کھڑے ہیں وہاں بیٹھے اپنے پروگرام میں مست ہیں، چھوٹا بچہ وہ موبائل لے کر کے اپنے کونے میں اپنے پروگرام میں مست ہے، نوجوان بچیاں اپنے اپنے کمروں میں اپنے پروگرام میں مست ہیں، ہمیں کسی کی فکر نہیں۔ کب سوتے ہیں؟ 1:30 بجے، 2 بجے، بہت جلدی سو گئے تو 12 بجے۔ بہت کم گھرانے ہیں جو 10 بجے کے اندر سو جاتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عشاء کے بعد سو جاؤ، عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور طب ڈاکٹریت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ نے جب کھانا کھا لیا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام ہاضمہ بنایا ہے،
वो निजाम जो काम करता है ये उसी शुरू के वक्तों में काम करता। अगर हम बिस्तर पर लेट गए तो काम करता। आज हमने रूटीन चेंज की है, इसलिए हर तीसरा शख्स गैस की बीमारी का शिकार मिलता है, गैस्ट्रिक है उसको। हर तीसरा शख्स ये शिकायत करता है हजम नहीं होता है। पत्थर खाया आपने कि हजम नहीं होता है? वही चावल दाल गोश्त तो सब खाते हैं, आपको हजम नहीं होता है, दूसरों को हजम हो जाता है। वजह क्या है कि हमने अपनी रूटीन चेंज कर रखी। लिहाजा इस तरह से हम जो वक्त हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुनासिब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त जागने से मना फरमाया है उस वक्त हम जाग रहे हैं। याद रखो, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। अपने सेहत की कदर करो, अपने वक्त को जाया और बर्बाद ना करो, वक्त की कदर कर लो। अरबी मुहावरा है इन्नल वक्त कसैफ इल्लम तक़तअहु यक़तअुका, कि वक्त एक तलवार की मानिंद है, आप अगर उसे नहीं काटेंगे तो वो आपको काट के चली जाएगी। वो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। उससे पूछिए वक्त की अहमियत। 1 मिनट लेट हो जाए और वो प्लेटफार्म पर पहुंचे, ट्रेन निकल जाए, जिसकी फ्लाइट उड़ जाए और वो पहुंचे ना एयरपोर्ट पर, उससे पूछिए 1 मिनट वक्त की अहमियत क्या होती है। उससे पूछिए जो इम्तिहान में फेल हो जाए, साल भर की अहमियत क्या होती है उसके नजर में। उससे पूछिए वक्त की अहमियत। जो आदमी ऑफिसों को लेट पहुंचे और उसकी सैलरी कट जाए, उससे पूछिए वक्त की अहमियत क्या होती है। लिहाजा वक्त की कदर करें। हमारी जिंदगी में अल्लाह ने हमें अगर वक्त दिया है, फारिग वक्त, बिलखुसूस फारिग वक्त, तो उसका सही इस्तेमाल करें मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लामा सैफ अल यमानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्ना मिन अलामति अरादिल्लाहि अनिल अब्दी अन युशग़िलहु बिमा ला यनफ़अहु। अल्लाह ताला से एराज और अल्लाह ताला की नाराजगी का ये सबब है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीजों में मसरूफ कर दे जो लायानी हो, कोई फायदा ना पहुंचाते हो। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम की खूबियों में से ये है कि वो लायानी चीजें, बेमतलब की चीजों से अपने आप को बचा ले। हम बेमतलब की चीजों में आज पड़े हैं, जो मतलब की चीजें हैं उसके लिए हम कह देते हैं वक्त ही नहीं। नमाज पढ़ने के लिए कह दो, फुर्सत नहीं। दुकान में बैठ के घंटों मोबाइल में गेम खेलता है हमारा नौजवान, ताश के पत्ते खेलता है, जुए की बाजियां चलाता है, वहां पर मैच सट्टा बांटते हैं दुकानों में बैठ कर लोग, और बाद में बढ़ के सेठ हैं माशाअल्लाह। अल्लाह हिदायत दे आपको। ये सारे सेठईपन निकल जाएगी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल पूछ लेगा कि हमने तुम्हें 60 साल जिंदगी दी थी, उस 60 साल जिंदगी में तुमने क्या किया है। सब अंदर घुस जाएगी, कोई चीज कहीं हक्की बक्की नजर नहीं आएगी। सब पर ताला लगा रहेगा, झूठ बोलेंगे अल्लाह मुंह पर ताला लगा देगा। उसके बाद ये आपके हाथ जवाब देंगे, आपके पैर जवाब देंगे। जिनको बोलने की आज ताकत नहीं है, कयामत के दिन अल्लाह उन्हें बोलने की ताकत अता फरमाएगा। माए बहनें, उन्हें नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन सीरियल देखने में घंटों बिठा दो, कमर में कभी दर्द नहीं होता। रुकू सजदा करने में कमर पकड़ लेती है मेरी माँ की। बहन खड़ी नहीं हो पाती है, खड़ी नहीं हो पाती है वो। हाँ, कपड़े लेना हो बाजारों में 4 घंटे वो खड़ी होकर के चुनेगी, वहां पर एक से एक कपड़े चुन लेगी वो। लेकिन नमाज में थोड़ी देर खड़ा होना हो, उसे पसीने छूट जाते हैं, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे ऐसी औरतों को, अल्लाह हिदायत दे ऐसे नौजवानों को, ऐसे मर्दों को जो बेनमाजी बन करके घूम रहे हैं, वक्त को जाये और बर्बाद कर रहे हैं। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। कयामत में जहन्नम में जब जहन्नमी चले जाएंगे तो कुछ लोग जो जन्नत में जाएंगे, जन्नती लोग अपने दोस्तों को तलाशेंगे कि मेरा दोस्त था फला कहाँ चला गया है, तलाशेंगे उसे। तो देखेंगे कि जहन्नम के अंदर है, तो उससे पूछेगा किस वजह से गए हो जहन्नम में? आप तो मेरे यार थे, किस वजह से जहन्नम में चले गए हो? जवाब देगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरा जो जवाब होगा, सुन लो वो लोग, वो माए और बहने जो गपे हाँकती है बैठ करके, पंचायत जुटा करके घरों के अंदर, लेकिन नमाज के लिए उन्हें फुर्सत नहीं है।
نماز کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس، شادیوں کے لیے شادی خانوں میں جانا ہو گھنٹوں تیار ہونے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن 10 منٹ نماز کے لیے وہ ماں اور بہن نکال نہیں سکتی ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیٹھ کر پنچائی کیا کرتے تھے، ہم بیٹھ کر گپیں ہانکا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار باتوں میں وقت ضائع کرتے تھے، بات ختم ہی نہیں ہوتی تھی، بات ختم ہی نہیں ہوتی تھی، شروع ہو گئے تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو، ہم نے کبھی گھڑی پر وقت ہی نہیں دیکھا، کیا نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایک بہت بڑا جرم ہے یہ اس معاشرے کا، موجودہ دور کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل فرمائی تبھی اس آیت کا اس ٹکڑے کو نازل فرما دیا ہے۔ بے نمازیوں کا جواب ہوگا یہ۔ آج بھی اسی طرح کے بہانے کیے جاتے ہیں، ارے بیٹھے رہ گئے پتہ ہی نہیں چلا، تو ایسے 24 گھنٹے آپ گزار دے رہے ہیں، پوری عمر گزار دے رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بے نمازی بن کے مر رہے، کون پڑھائے گا آپ کا جنازہ؟ مسجد کا امام اگر انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ بے نمازی تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو پھر بہت سارے لوگوں کو ناراضگی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ناراضگی ہو جاتی ہے۔ سماج اور معاشرے میں شعور بیدار ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو بے نمازی ہیں، جو اس طرح سے اپنے نمازوں کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے وقت کی قدر کرو، وقت رہتے ہوش میں آ جاؤ۔ شاعر کہتا ہے سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اللہ رب العالمین انسان دو موقع پر بڑا پچھتائے گا، ایک تو ہے جب موت اسے آئے گی تب پچھتاتا ہے کہ میرا وقت یوں ہی برباد ہو گیا، اور کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی میں واپس لوٹا دے، مجھے موت نہ دے، مہلت دے دے مجھے، کیا کروں گا میں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بڑا صدقہ کرنے والا بن جاؤں گا، بہت بڑا نیک آدمی بن جاؤں گا۔ کیا وہاں گڑ گڑانے سے فرشتہ موت کا جو وہاں آیا ہے وہ ہٹ جائے گا؟ نہیں، اسے ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کا وقت پہنچ گیا ہے۔ ایسے وقت میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا وہ وقت ہے جب وہ پچھتائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ سجدہ کے اندر کیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وہ پچھتائے گا اس وقت جب اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لے گا، حساب و کتاب کے وقت وہ پچھتائے گا، جب اس کے پاس کچھ نہیں جمع پوجی ہوگی تو کہے گا پروردگارا میں دیکھ رہا تھا، ربنا ابصرنا وسمعنا، سن بھی رہا تھا، لیکن یوں ہی برباد کر دیا پوری زندگی کو۔ فرجعنا، تجھ سے گزارش ہے کہ اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، میں بہت بڑا یقین کرنے والا بن جاؤں گا تیری باتوں کا، جہنم کا یقین کرنے والا، جنت کا یقین کرنے والا بن جاؤں گا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، دنیا کے اندر تو جھٹلا رہا تھا بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ فکر آخرت پر پہلے تقریریں ہوتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آج فکر آخرت پر تقریریں ہوتی ہیں، سمجھتا ہے کان پر مکھی بیٹھی ہے، مولانا نے ہاتھ دیا بس ختم ہے مسئلہ۔ ہاتھ آ جاتے تھے مجلسوں میں لوگوں پہ، فکر آخرت پر تقریریں ہو جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے لوگوں کے۔ آج کتنی بھی آپ قبر کے عذاب کا تذکرہ کر ڈالو، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر ڈالو، لیکن جو ڈھیٹ پنا ہمارے اندر آ گئی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارا دل بالکل سخت ہو گیا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو نرم کرو، وقت کی قدر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ان شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری چیز ہے وَعَنْ صِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، بیماری آنے سے پہلے اپنے صحت کی قدر کر لو، بیماری آنے سے پہلے۔ وَعَنْ فَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے خالی وقت کو قدر کر لو، خالی وقت کی قدر و اہمیت کو سمجھ لو مشغول ہونے سے پہلے۔ خالی وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں، بہت سارے من پسندیدہ چیزوں کے اندر اس کو ہم ضائع برباد کر رہے ہیں۔ اگر اسی وقت کو ہم قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں، اذکار میں، یا اسی طرح سے بہت سارے اچھی اچھی کتابیں پڑھنے میں ہم گزار دیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ کے یہاں حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے۔ لیکن قرآن سے ناتا ہی نہیں ہے ہمارا،
بچوں کو گھر میں پتا نہیں ہے، پوچھ لو بہت سارے مسلمان گھرانے ایسے، گھر میں پوچھو بیٹا تمہارے گھر میں قرآن کہاں، جا کے فوراً 1 منٹ کے اندر لے کے آؤ۔ میں چیلنج کرتا ہوں کتنے گھرانے ایسے نکلیں گے بچہ خالی ہاتھ واپس آ جائے گا، اسے قرآن نہیں ملے گا۔ قرآن ہے کہاں گھر کے اندر؟ کیونکہ نہ ماں پڑھتی ہے، نہ باپ پڑھتا ہے، نہ بچے کو پتا ہے کہ گھر میں قرآن کہاں رکھا ہوا ہے۔ اور اب تو ایسے گھرانے بھی مل رہے ہیں کہ گھروں میں قرآن ہی نہیں مل رہا، کہیں بھی چھپا کے رکھنا الگ مسئلہ، گھروں میں قرآن ہی نہیں ہے، پھٹا پرانا ہو جاتا ہے تو لا کے مسجد کے شیلف میں رکھوا دیا جاتا ہے کہ وہیں اس کی قدر و منزلت، ہمارے گھر میں یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وقت کی قدر کرو۔ وَأَنْ حَيَاتَكَ وَأَنْ فَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَأَنْ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنے موت سے پہلے اپنے زندگی کی قدر کرو، اور اپنی غریبی سے پہلے اپنے مالداری کی قدر کرو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے قدر کرنے کے لائق ہے، لہذا وقت کی قدر کرو، صحت و تندرستی کی قدر کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جس شعور سے تو نے نوازا ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم غفلت کی چادریں لپیٹے پڑے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو غافلوں کی زندگی سے محفوظ فرما، اور غفلت میں پڑے رہنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین غافلوں کی کہیں قدر و منزلت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے جو مہینے، سال، گھنٹے گزر رہے ہیں اسے صحیح وقتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن ہو یا اس سے پہلے دنیا کے اندر پچھتانے سے اور ذلت و رسوائی کا شکار ہونے سے محفوظ فرما لے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، ہر وقت کی اللہ تعالیٰ ہر لمحے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وقتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔